بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر معلوماتی سیریز کی قسط نمبر 3 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط میں ہم بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ کے ذریعے جسمانی بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اسلام روحانی اور جسمانی تندرستی دونوں پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ تسلیم کرتا ہے کہ جسم اور روح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسلامی علاج کے سب سے گہرے پہلوؤں میں سے ایک علاج کے ذریعے قرآن پاک کا استعمال ہے۔ قرآن پاک کے ابواب میں سورہ فاتحہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، نہ صرف ابتدائی باب کے طور پر بلکہ شفا اور حفاظت کا ذریعہ بھی 7 بار دہرائی جانے والی آیات اور شفا علاج کے طور پر جانا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اسلامی روایت میں جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کے صلاحیت کے لیے بڑے پیمانے پر تسلیم کیا گیا ہے۔ بیماریوں کے علاج میں اس سورہ کے تاثیر اس کی فطرت الہی، مومن کے ایمان اور اس کے اندر موجود دعاؤں میں ہے۔ تو دوستو، سورہ فاتحہ کو آخری دعا اور الہی رحمت کے اصول کا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے علاج کے طور پر اس یقین کی تقویت بخشی کہ قرآن کو علاج کی ایک شکل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اچھی سند والی حدیث میں ہے کہ صحابہ کے ایک گروہ کا سامنا ایک بیمار آدمی سے ہوا جس کی حالت شدید تھی۔ ان میں سے ایک نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گیا۔ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ نے اس کی تاثیر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ شفا ہے؟ سورہ فاتحہ کی شفا یابی میں اس قدر مؤثر ہونے کی ایک وجہ اس کی ساخت ہے۔ سورہ کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ رحم والا اور قیامت کے دن کا مالک تسلیم کرتے ہوئے اس کے بعد یہ ہدایت کی دعا بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ مومن کو عاجزی اور خالق پر مکمل بھروسے کی حالت رکھنی چاہیے۔ سپردگی کا یہ گہرا احساس ایک شخص کو روحانی طور پر شفا یابی کے لیے قبول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے الفاظ رحمت الہی کی تصدیق کرتے ہیں اور نفسیاتی راحت فراہم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسمانی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں تناؤ، اضطراب اور منفی جذبات کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں جو مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتی ہیں۔ یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے تناؤ کو کم کرنے اور اندرونی سکون کے احساس کو فروغ دینے میں مدد ملتی ہے، جو کہ جسمانی صحت یابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ مزید سورہ فاتحہ کی تلاوت اکثر دیگر نبوی شفا یابی کے طریقوں کے ساتھ ملتی ہے، جیسے متاثرہ جگہ پر پھونک مارنا یا پانی پینا جس پر یہ تلاوت کی گئی ہے۔ یہ مشق جیسے رقیہ کہا جاتا ہے، صدیوں سے بخار، انفیکشن، درد اور یہاں تک کہ دائمی حالات سمیت مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ بہت سے مومنین نے صرف متاثرہ جگہ پر ہاتھ رکھ کر اور اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے درد اور بیماری سے نجات حاصل کی ہے۔ اس کی تاثیر کی کلید اس اطمینان اور یقین میں ہے جس کے ساتھ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک سورہ الاسراء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ آیت اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ شفا ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ اس تک پہنچتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی شفا بخش قوت روحانی دائرے سے ماورا جسمانی جسم تک پھیلی ہوئی ہے۔ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ الفاظ، دعائیں، مثبت اسبات جسم کی شفا یابی کے عمل کو متاثر کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سے پیدا ہونے والی اعصابی نظام پرسکون اثر ڈال سکتی ہے، سوزش کو کم کرتی ہے اور جسم کے قدرتی علاج کے طریقہ کار کو فروغ دیتی ہے۔ بہت سی ثقافتوں میں یہ سورہ بیماروں پر پڑھی جاتی ہے، اسے یقین کے ساتھ کہ اس کی الہی توانائی صحت یابی کا باعث بنے گی۔ مزید روزانہ کی دعاؤں میں
اس کی تکرار اس بات کو یقین بناتی ہے کہ ایک مومن مسلسل اس کی برکات سے مستفید ہوتا ہے۔ روحانی اور جسمانی دونوں اس کی لچک کی تقویت دیتا ہے۔ تو دوستو، سورہ فاتحہ جسمانی بیماریوں کے ایک طاقتور علاج ہے۔ جیسا کہ اسلام کی تعلیمات میں زور دیا گیا ہے کہ اس کی تلاوت سکون لاتی ہے، تناؤ کو کم کرتی ہے اور الہی شفا کی دعوت دیتی ہے۔ چاہے اکیلے استعمال کیا جائے یا رقیہ کے اس حصے کے طور پر، یہ ثابت ہوا ہے کہ جب یہ خلوص ایمان اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ مل کر بحالی کے عمل میں مدد کرتا ہے، اگرچہ طبی علاج کی تلاش ضروری ہے، لیکن روزانہ کی زندگی میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کو شامل کرنے سے روحانی تحفظ اور شفا کی ایک اضافی طے شامل ہوتی ہے۔ یہ مقدس باب ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ حقیقی شفا خالق کی طرف سے آتی ہے اور اس کی تلاوت کے ذریعے انسان جسمانی اور روحانی دونوں طرح کی راحت پا سکتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور دعا ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔